أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہم سب کے آقا و داتا مدینہ تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم کے بے کس پناہ میں درود کی ڈالی نچھاور پیش کرے اور جھوم جھوم کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و صفینا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم۔ کہ 5 وقت ان میناروں سے، 5 وقت ان میناروں سے آتی ہے آواز کہ اللہ بہت بڑا ہے، کہ اللہ بہت بڑا ہے، کہ مولا بہت بڑا ہے، کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ 5 وقت ان میناروں سے آتی ہے آواز کہ اللہ بہت بڑا ہے، کہ مولا بہت بڑا ہے، کہ اللہ بہت بڑا ہے، کہ مولا بہت بڑا ہے۔ اچھا لگا خالد؟ ہاں، وہ ایک بار اور سنا دیجیے نا۔ سنا دیں گے اور سنا دیں گے ایک مرتبہ اور، مگر کتابی باتیں جو ہے وہ کچھ بتانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ وہ تو پہلے کے لوگ جو بادشاہ بنا کرتے تھے نا، تو کوئی فرعون نام رکھتا تھا، تو کوئی نمرود نام رکھتا تھا۔ جیسے مصر میں جو بھی بادشاہ بنا کرتا تھا تو وہ فرعون نام رکھا کرتا تھا، سمجھے؟ فرعون، ہاں۔ اور ایک نمرود عراقی تھا، سمجھے؟ تو عراق میں جو بھی بادشاہ بنا کرتا تھا وہ اپنا نام نمرود رکھا کرتا تھا۔ کیا رکھا کرتا تھا؟ نمرود۔ ہاں، نمرود رکھا کرتا تھا۔ نمرود رکھا کرتا تھا تو کیا ہوا کہ اس کے اندر غرور آ گیا۔ وہ بہت پیسہ والا تھا، وہ طاقت والا بھی تھا، سمجھے؟ تو اتنا طاقت والا تھا کہ 1000 آدمی کو ہرا سکتا ہے، لڑنے میں 1000 آدمی کو ہرا سکتا ہے وہ۔ اور وہ جانور سے بھی لڑتا تھا، ہاتھی سے لڑتا تھا، شیر سے لڑتا تھا، مگر اس کا طبیعت خراب نہیں ہوتا تھا، سمجھے؟ طاقتور انسان تھا تو اس کے اندر غرور آ گیا کہ اب میں کسی کو بھی ہرا سکتا ہوں، میں کسی کو بھی کچھ کر سکتا ہوں۔ تو اس کے چیلے چپاٹی جو تھے ان کو بہکایا، آپ اتنے طاقتور ہیں، آپ شیر سے بھی لڑ جاتے ہیں، آپ ہاتھی سے بھی لڑ جاتے ہیں، تو آپ انسانوں کو حکم دیجئے کہ آپ کا کوئی سجدہ کرے گا۔ انسانوں کو حکم دیجئے کہ آپ کا سجدہ کرے گا لوگ، سمجھے؟ تو نمرود ایسے ہی کرا۔ نمرود نے سارے انسانوں کو بتایا، وہاں کے جتنے تھے، میرا سجدہ کرو۔ تو سب انسان سجدہ کرتے تھے، اور جو نہیں کرتا تھا اس کو مار دیتا تھا یا جیل میں بند کر دیتا تھا۔ تو کیا ہوا کہ سب تو ٹھیک تھا، تو اس کے جو مرید تھے، جو اس کے چیلے چپاٹی تھے اس کو بولے کہ آپ اتنے طاقتور ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، روپیہ پیسہ زمین جائیداد سب کچھ ہے آپ کے پاس، مگر جب آپ کا موت آئے گا تو پھر آپ کیا کرو گے؟ جب آپ کا موت آئے گا تو آپ کیا کرو گے؟ وہ کہا کہ ارے بھائی یہ تو بات صحیح بات ہے کہ جب موت آئے گا تو میں کیا کروں گا؟ تو اس نے کہا کہ چیلے چپاٹی سے کیا کیا جائے؟ چیلے چپاٹی کہا کہ آپ کو اللہ سے لڑائی کرنا پڑے گا۔ نمرود کہا ٹھیک ہے، کہاں رہتا ہے اللہ؟ بولا آسمان میں۔ تو اس نے بہت بڑا ٹاور بنایا، بہت بڑا مکان بنا کے، ٹاور بنا کے چھوڑ دیا کہ تاکہ اس کے اوپر چڑھ کے دیکھیں گے، اگر اللہ ملے گا تو ٹھیک ہے، اور نہیں ملے گا تو تھوڑا سا اور اوپر بنائیں گے، سمجھے؟ اور اوپر بنائیں گے۔ تو ایسے ہی کیا، اس نے بہت بڑا ٹاور بنایا، اور ٹاور بنا کے اس کے بعد بہت انسانوں کو اکٹھا کر کے اس کو فوجی بنا دیا۔ فوجی بنا کے وہ ٹاور کے ارد گرد جو وہاں پہ اگل بغل میں سب کو لگا دیا، وہاں پر، سمجھے؟ وہاں پہ لگا دیا کہ جب اللہ سے لڑائی ہوگی تو آدمی کی ضرورت پڑے گی۔ تو آدمی بہت اکٹھا کر لیا تھا اس نے، ہزاروں کے تعداد میں، لاکھوں کے تعداد میں اکٹھا کر لیا تھا اس نے۔ تو چڑھ کے جب سوچا کہ اب چڑھ کے دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا بنا ہے، اللہ سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو ایسا کرنا چاہ رہا تھا وہ،
اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں ملائکوں ادھر آ جاؤ، تو فرشتے اتنے بات مانا کرتے ہیں اللہ کے، اتنا بات مانتے ہیں کہ فرشتے کے ہاتھ میں اگر وہ ڈور، اللہ کے جو ہاتھ میں جو ڈور ہے وہ اگر فرشتے کا مل جائے تو بہت جلدی انسانوں کو عذاب، گناہوں کا سزا مل جائے گا، سمجھے؟ گناہوں کا سزا بہت جلدی مل جائے گا، مگر اللہ کسی کو دیا نہیں ہے، اللہ اپنے پاس رکھا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے بندے ہیں، یہ ہمارے بندے ہیں، جب توبہ کریں گے توبہ کا دروازہ ہر ہمیشہ کھلا ہوا ہے، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہو آپ، سمجھے؟ ہم اللہ کے بارگاہ میں حاضری دے سکتے ہیں آپ، اور اللہ جلدی عذاب نہیں دیتا ہے۔ تو فرشتے اتنے بات مانا کرتے ہیں اللہ کے کہ اللہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ اجازت دے دے مجھے کہ میں ان لوگوں کو برباد کر دوں، تباہ کر دوں، مگر اللہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، آپ نیچے جائیے زمین پہ اور دیکھ کے آئیے کہ ایک شخص ہم سے لڑائی کرنا چاہتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، مگر پھر بھی فرشتے کو بھیجتے، سمجھے؟ فرشتے کو بھیجتے ہیں، جب زمین پہ آتے ہیں فرشتے تو دیکھتے ہیں کہ ارے بہت ایسا کچھ بنایا اس نے، مطلب تیاری کیا اس نے اللہ سے لڑنے کے لیے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ جس اللہ نے زمین پہ دانہ دیا، زمین دیا، گھر دیا، مکان دیا رہنے کے لیے، اسی اللہ سے ان لوگ لڑائی کرنا چاہ رہا ہے۔ تو فرشتے کو زلال آتا ہے، فرشتے کو جب زلال آتا ہے تو ہلکا سا جو پر ہوتا ہے نا، پر فرشتے کو پر ہوا کرتا ہے، کیا ہوا کرتا ہے؟ پر ہاں، تو جب ہلایا انہوں نے نا، جب ہلایا تو جتنے بڑے قلعے بنائے تھے سب ختم ہو گئے، اور جتنے فوجی تھے، نمرود تھا، سب دھس کے وہیں مر گئے، سمجھے؟ تو اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ نہیں لڑ سکتا۔ جب وہ دنیا کو بنایا ہے، کائنات کو بنایا ہے، ہم انسانوں کو بنایا ہے، تو اللہ سے کوئی لڑ ہی نہیں سکتا، سمجھے؟ سمجھ میں آ گیا نا بات؟ ہاں کہ اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا، جو بھی لڑنا چاہے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ برباد۔ 5 وقت ان میناروں سے آتی ہے آواز کہ اللہ بہت بڑا ہے، کہ مولا بہت بڑا ہے، کہ اللہ بہت بڑا ہے، کہ مولا بہت بڑا ہے۔ 5 وقت ان میناروں سے آتی ہے آواز کہ اللہ بہت بڑا ہے، کہ مولا بہت بڑا ہے۔ السلام علیکم۔